9 محرم دن کے حالات۔ 9 محرم عصر کے وقت میدان کربلا میں لشکر شام کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی فوج کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی فوج میں اعلان کروایا کہ اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابن سعد کا یہ فرمان سن کر لشکر اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام کی بہن حضرت زینب نے لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سنی تو بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھائے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی فوج کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، تم یہیں ٹھہرے رہو، میں امام کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں، جو کچھ جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اکیلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، میرے بھائی عباس، تم ان لوگوں کی طرف پلٹ کر جاؤ اور اگر ہو سکے تو ایک رات کی مہلت لے لو اور آج کی شب ان لوگوں کو ہم سے دور کر دو تاکہ آج کی شب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کریں اور دعا و استغفار کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت کلام مجید، کثرت دعا اور استغفار سے بڑی محبت ہے۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ادھر ان کے ساتھیوں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن سعد کی سپاہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ ابن سعد کے سپاہیوں کی پیش قدمی کو بھی روک رہے تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام دشمن کی سپاہیوں کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کی درخواست ان تک پہنچا دی اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ ابن سعد نے توقف کیا، لیکن عمرو ابن حجاج نے کہا کہ اگر یہاں ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے تو ہم ان کی بات قبول کرتے، اور یہ تو اولاد پیغمبر ہے، ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ عمرو کی یہ بات لشکر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے عمرو کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہمارے لیے بہت ننگ و عار ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے مہلت مانگیں، امان طلب کریں اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر ابن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا کہ عمرو ابن حجاج کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین کو آج رات کی مہلت دیتے ہیں۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان اور اصحاب و انصار کے قیام کا محاصرہ کیا گیا۔